فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسباب السماوات یعنی آسمانوں کے راستوں پر، فاطلع پھر میں جھانک کر دیکھوں، الی الہ موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے الہ کی طرف، وانی لاظنہ کاذبا اور بے شک میں یقیناً گمان کرتا ہوں اسے جھوٹا، وکذالک زینا اور اسی طرح مزین کر دیا گیا فرعون کے لیے سوء عمل ہی اس کا برا عمل، وصد عن السبیل اور وہ روکا گیا سیدھے راستے سے، وما اور نہیں تھی کید فرعون چال فرعون کی الا فی تباب مگر تباہی ہی میں۔ اللہ رب العالمین یہاں پر جو بات بیان فرما رہے ہیں فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کہ جس وقت فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا معاذ اللہ ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دربار میں سے ایک مومن بندے نے اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کا اظہار کیا، اور اس کے بدلہ میں فرعون کے پاس جب اس کے سوالوں کا جواب نہیں تھا کہ اگر اللہ کا نبی وہ سچا ہوا تو ہمیں عذاب سے کون بچائے گا، ایسی باتوں کا جواب نہیں تھا، تو اس نے اپنی نااہلی اور اپنی جہالت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حامان تو ایک محل بنا، ایک بلڈنگ بنا جس پر میں چڑھ کے آسمانوں پر دیکھوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا الہ کون ہے، میں تو اسے جھوٹا گمان کرتا ہوں معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس کی اوقات نہیں، لیکن ہم نے اس کے لیے یہ عمل مزین کر دیا، خوبصورت کر دیا، اس کے لیے اس کا یہ برا عمل ہی اب وہ اپنی بڑی بہادری سمجھنے لگا اس میں، اور وہ سیدھے راستے سے بھٹکا دیا گیا، اور اس کا بھٹکنا اسی ہی کے لیے تباہی ہے، فرعون ہی کے لیے تباہی ہے۔ وقال الذی آمن اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا تھا، یا قومی اے میری قوم، اتبعونی تم پیروی کرو میری، اہدیکم سبیل الرشاد میں بتلاؤں گا تمہیں راستہ بھلائی نیکی کا۔ یعنی وہ ایمان والا بندہ اس نے واضح کیا کہ اگر تم اسی فرعون کے پیچھے چلتے رہو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، آؤ میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی طرف اور ہدایت کی راہ کی طرف لے کر جاؤں، میں بتلاؤں کہ سیدھی راہ پر کیسے چلنا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح فرمایا کہ فرعون اپنی نااہلی کا اظہار کیسے کرتا رہا کہ باوجود عقل اور ہر طرح کے دلائل کو سن لینے کے وہ ایسی باتیں کہ جن کا کوئی جواز ہی نہیں ہے، جن کو سن کر ہی بندہ کہتا ہے کہ اس میں بالکل انتہائی حماقت اور بیوقوفی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔